السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم ایسی شخصیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 25 سال کی خدمت کا تسلسل مختلف شعبہ جات کے اندر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ایئر آف دا یہ ایوارڈ ان کو ملا ہے، اور ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہو از ہو، یہ کون سا ایوارڈ تھا، اور یہ ایوارڈ 2025 کا ان کو دیا گیا ہے پروفیشنل ایوارڈ، یعنی کہ ان کی جو خدمات تھی۔ میری مراد منصور شفیق جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈک گروپ آف کمپنیز کے یہ سی او بھی ہیں، یہ چیئرمین بھی ہیں، اور ان کو مسٹر 1% بھی کہا جاتا ہے۔ 1% اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر ایسے منصوبوں کا آغاز کیا، ایسے منصوبے متعارف کروائے جہاں پر آپ 0% انویسٹمنٹ سے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ مسٹر 1% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خودکار سسٹم بھی متعارف کروایا ہے جو پاکستان کی ریل اسٹیٹ کے اندر ایک ایسی جدت لے کر کے آیا ہے، شفافیت لے کر کے آیا ہے جس سے اعتماد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ منصور صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج، اور آج ہم اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لندن کے اندر ایک ایوارڈ شو ہوا جو کہ بہت بڑا ایشین برٹش کمیونٹی کا ایوارڈ شو تھا، تو اس کے اندر آپ کو ایوارڈ دیا گیا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے، یہ ایوارڈ کیا ہے بیسیکلی، بتائیے مجھے اس کے بارے میں۔ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ یہ برٹش ہو از ہو ایوارڈ ہے جس میں ٹاپ 100 پروفیشنلز کو اکراس یو کے برٹش ایشینز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان میں سے پھر شارٹ لسٹ کر کے لوگوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے ایک جس ایوارڈ کے لیے پک کیا گیا ہے اس کا نام ہے آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل آف 2025۔ So thank you very much. I would like to thank my team. I would like to thank میں اپنے اعلامیہ سے جو ہے بہت شکر گزار ہوں، ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور obviously ایک میری ٹیم ہے اس کے پیچھے، and they have worked very very hard for last 20 to 25 years. So thank you very much. منصور شفیق صاحب، مسٹر 1%، جی ایک بڑا پروگرام ہوا سینٹرل لنڈن کے اندر، ایک بڑے وینیو کے اندر یہ ہوا، 100 لوگوں کے ان کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ اعزاز ملا ہے۔ چونکہ اگر ابھی ہم یہاں پر ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ایوارڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 25 سال کے محنت کے تسلسل کے بعد یہ نتیجہ ہے یہاں پر۔ آپ کی جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کی جو ایک تو اکاؤنٹنسی کے اندر ایک تسلسل ہے محنت کا، جس کے اندر آپ کی جو اکاؤنٹنسی کی فرم ہے یہ ٹاپ 25 کے اندر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ نے جو دوسرا کانسیپٹ دیا ہے سیلف ایسکرو سسٹم کا، جی وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک پاکستان کے اندر معاشی انقلاب لے کر کے آ رہے ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے؟ دیکھیں، جیسے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، اور جو ہم نے آج تک سیکھا ہے، اور جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس صلاحیت سے بھی نوازا ہے، ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، وی آر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اور ہم لوگ یو کے میں پچھلے مور دین 20 ایئرز ہم لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اینڈ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں جو ہے وہ ایک اچھی ریکگنیشن دی ہے ہارڈ ورک کی جو ہم نے کیا ود ایئرز۔ ہم لوگ پراپرٹی میں گئے، پراپرٹی میں جب ہم لوگ پاکستان میں ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہمیں کافی لیکنگز نظر آئیں۔ میں دیکھا کہ بعض دفعہ جو ہمارے جو اوورسیز ہیں، یا ہمارے جو پاکستانی انویسٹر ہیں، یا ایسے لوگ جنہیں وہاں پہ گھر چاہیے، ان کا جو ٹرسٹ ہے اس کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک کافی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں کہ لوگ انویسٹ کریں یا نہیں کریں۔ اب یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ صرف پاکستان میں، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف پاکستان میں ہوئی، یہ دبئی میں ہو چکا ہے پہلے۔ جب آپ کی ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس ایک کنٹرولز نہیں ہے، آپ کے پاس میجرز نہیں ہیں اسے مانیٹر کرنے کے، تو یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ دبئی میں یہ چیز ہوئی تھی 2008 میں۔ پھر دبئی نے اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا کہ وہ لوگ اس کے اندر، ان لوگوں نے ایسکرو سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ اچھا، یہ ناظرین بنیادی طور پر سیکھنے والی بات، سمجھنے والی بات، انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ منصور شفیق مسٹر 1% جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ایسکرو سسٹم،
سر واٹ از ایسکرو سسٹم؟ ایسکرو سسٹم دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اداروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ ادارہ بھی بنایا جا سکتا ہے, بینکس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فرض کر لیں آپ کا ایک پروجیکٹ ہے 10 ارب کا, جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ڈیولپر وہ جا کے پلاٹ اس نے قسطوں پہ اٹھا لیا. اس نے جو پلاٹ کی قیمت تھی, میں بہت سمپل لے مین کے لیے میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اب پاکستان میں یا پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بڑا پروجیکٹ کرنا ہے تو بعض اتنی بڑی پروجیکٹ کے لیے لینڈ آپ کو انسٹالمنٹ پہ ملتی ہے, جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے. تو 1, 1.5, 2 ارب کا آپ کا پلاٹ ہے, وہ آپ نے 10, 15, 20, 30 کروڑ دے کے اٹھا لیا اور اس میں آپ نے بکنگ شروع کر دی. اگر آپ کی مارکیٹنگ ٹیم بہت اچھی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو 3 مہینے میں ہی آدھا پروجیکٹ بھیج دیں جس کی مالیت بنتی ہے 5 ارب 6 ارب. اب اگر تو وہاں پہ آپ کے فائنینشیلز یا آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, یا آپ کے پاس اگر گریڈ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو گریڈ کے ایلیمنٹ صاف پیسہ لے کے رفو چکر ہونا, بھاگ جانا, جو جن لوگوں نے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کا پیسہ لے کے غائب ہو جانا مارکیٹ سے. دیکھیں 2 چیزیں ہوں گی, 3 چیزیں ہیں بلکہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے بنا دیا پروجیکٹ, دوسرا جب اتنا پیسہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ فائنینشیل مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ پیسہ کہے گا اچھا اتنا ہے, تو وہ کہے گا ایزیوم کرے گا کہ یہ کنسسٹنٹلی میرے پاس اتنا پیسہ آتا رہے گا, اور وہ ملٹیپل پروجیکٹس میں بھی اسے یوٹیلائز کر سکتا ہے. اصل والے وہیں رہ جاتے ہیں. اب اگر کہیں اور سے جب اس کی وہ جو بعد میں اگر اس کی سیل کمپرومائز ہو جاتی ہے, کچھ اسٹاپ آ جاتا ہے تو وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا, یا جب وہ اگر وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے 4, 5 سال 6 سال اسے ڈیلے کر دے, کنسٹرکشن کاسٹ کے ماڈل ہی اس کا چینج ہو جاتا ہے, وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا. بالکل درست بات ہے, ٹائم فریم اس میں بڑا ویلیو کرتا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو اسے پیسہ لے کے ملک سے بھاگ جائیں گے. تو لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اسے ہم لوگ ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں. تو ایسکرو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے جو پیسے ہیں وہ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں, اور بینک جو ہے وہ انہیں ریلیز کرتا ہے آن ڈفرینٹ سٹیجز, جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اور یہ سارے کا سارا بینیفٹ میں ہے کس کے, جس کا پلاٹ ہے یا جس کی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں اس کا بینیفٹ کی بہت زیادہ پارٹیز ہیں. جو لوگ انویسٹ کریں انہیں بینیفٹ ہے, گورنمنٹ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے کیونکہ ابھی ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی, تو ٹیکسز جو ہے وہ بالکل بلڈرز کو پے کرنے پڑیں گے, انہیں آپ ہائڈ نہیں کر سکتے. اور آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس سے ریوائیو ہوتی ہے. جب آپ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اور جب باہر سے لوگ جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, فورن ریزروز آ رہے ہیں, پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں, آپ کی پوری اکانومی موبلائز ہو رہی ہے, آپ کی جو جتنی بھی انڈسٹریز آپ کی لنکڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ وہ موبلائز ہو رہی ہیں, تو اس کے کافی دور رس اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. بالکل ناظرین, میرے بالکل علم میں تھا کہ یہ سیلف ایسکرو سسٹم ہے کیا. یہ اگر عام فہم الفاظ میں ایکسپلین کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر جا کر اگر ایک شخص پلاٹ لیتا ہے, گھر بنانا چاہتا ہے, یہ کمرشل پراپرٹی لیتا ہے, وہ جس سوسائٹی سے یا جس منصوبے کے اندر شامل ہوتا ہے اس منصوبے کے پیسے یہ جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جانے کے بجائے ایک بینک کے پاس یا ایک اتھارٹی کے پاس جائیں, اور بینک اس چیز کو پابند کرے کہ یہ جس بندے کا پلاٹ ہے یا جس بندے کی پراپرٹی ہے, جو اس کو آپ کلیئر کرتے جائیں گے, بینک جو ہے وہ مالکوں کو پیسے دیتا جائے گا, نہ کہ کسٹمر ڈائریکٹ مالک کو پیسے دے اور پیسہ ڈوبنے کا احتمال ہو. اس کی عام فہم جو مثال ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو سر مسٹر 1%. اچھا ایک چیز میں بتاؤں, اب آپ یہ میرے سے پوچھیں گے اگر یہ پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں تو آپ نے کیسے کی؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. باہر تو ہو سکتی ہے, یو کے میں بھی ہو سکتی ہے, اتھارٹیز موجود ہے. تو اب پاکستان میں ایسے ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے سٹیکس ہائی کر دیے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے جو پلاٹس تھے وہ فلی ہمارے پیڈ آف ہیں, میں دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا, اس کی فاؤنڈیشنز ڈل گئیں, اس کے کام شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی بکنگ شروع کی, اور اس کی بکنگ بھی ہم نے 1% سے شروع کی. اب اس کوشچن پہ آ رہا تھا 1%. ٹھیک ہے جی, تو بالکل کنٹینیو کریں. بس یہی کہ آپ نے جب اس کی بکنگ 1% سے شروع کی تو جو میرے نالج میں ہے, آپ ناظرین کو بھی بتائیے, آپ اس کے ایوارڈ ونر ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کا کام ہے, آپ پروفیشنلی ایسا کام کر چکے. اچھا 1%, واٹ از دا 1%؟ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, سفید پوش ہے,
بڑی مشکل سے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنی چھت لے آئے, تو 1% سے کیسے ان ہوگا وہ؟ دیکھیں اب جو ہم نے جو پروجیکٹ کیا اس میں, اب پاکستان میں کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپرز نارملی ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں, اس سے کام کرتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کوئی 10% 15% 10 سے لے کے 30% تک وہ مختلف ہوتے ہیں. میں نے خود کر رکھی ہے. تو اب ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم نے اب لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ. دیکھیں ایک ینگ آپ کا پروفیشنل ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ایک اپارٹمنٹ چاہیے. اب وہ جب وہ 20% 30% کی ریس میں آتا ہے, جب تک وہ 30% کرتا ہے تو وہ اس کا 30% سفیشینٹ نہیں ہوتا کیونکہ پراپرٹی پرائس اوپر جا چکی ہوتی ہے. یس, ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں 1% جو بھی اس اپارٹمنٹ کی ویلیو وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں, ہم آپ کو فرسٹ الاٹمنٹ لیٹر دے دیں گے. ویری گڈ. یہ آسان لفظوں میں اگر کہیں 1 کروڑ کی پراپرٹی میں پاکستانی روپیز 1 کروڑ کی پراپرٹی میں 1 لاکھ روپیہ دے کے ان ہو جائیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آپ ایک سائیکل میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کافی اسٹرکٹ ہیں اپنی ڈیڈ لائنز لے کے کہ ہم نے اس میں اس سے پہلے, اور اس سے پہلے آپ 4 پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر سکسیسفلی. جی بالکل. یعنی یہ چیز کریڈیبلٹی کو آپ کو لے کر کے جاتی ہے کہ کم از کم پہلے 1 2 3 4 پروجیکٹ ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں اس میں بھی جو ہمارا جو سٹیکس ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ ہائی ہیں موجودہ میڈیکل ایریا ہماری جو اپنی فنڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اس چیز کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگ کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے جو پلاٹس ہیں وہ ہمارے کلیئر ہیں, کنسٹرکشن ہماری شروع ہو چکی ہے, اور جو لوگوں نے میجورٹی پیمنٹ جو ہمیں کرنی ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری کرنی ہے. اور جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہمیں یو کے میں بھی پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ہم نے کافی پروویژنز رکھی ہوئی ہیں, اور کافی اس چیز کا ہم نے کافی سوچ رکھے کہ ہم نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ اپنے اوورسیز بہن بھائیوں کو بھی کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ, آنے والے نسلوں کو بھی اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. منصور شفیق صاحب سے میں ہوئے گفتگو تھا, 2 چیزوں کا ذکر میں بڑا لازمی طور پر کرنا چاہتا تھا, چونکہ جب میرے علم میں آیا کہ منصور شفیق صاحب کو پروفیشنل آف دا ایئر 2025 یہ ایوارڈ ملا ہے. یہ ایوارڈ کیوں ملا ہے, اس کے پیچھے 2 باتیں تھیں. میرے علم میں تو تھا کہ یہ کیا چیز ہے. میں پاکستان میں ان کے پروجیکٹس وزٹ بھی کر کے آیا, دیکھ کے آیا بنفس نفیس. میں نے گراؤنڈ کے اوپر وہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھا, بلڈنگ کے اوپر جو کنسٹرکشن کا کام اس وقت جاری ہے وہ میں نے دیکھا. اس سے پہلے 4 پروجیکٹ ان کے ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں. 5واں پروجیکٹ یہ جو وہاں پر اسلام آباد کے اندر پیراڈائز جو ہے بیریا پیراڈائز کے اندر یہ پروجیکٹ موجود ہے, وہ میں دیکھ کے آیا. لیکن 2 چیزوں کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. ایک تو ان کا جو 25 سال کا جو تسلسل ہے اس میں بڑی جو 2 نئی چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو سیلف ایسکرو سسٹم تھا, وہ کیا ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سرمایہ محفوظ طریقے سے خرچ ہو کر کے ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے. دوسرے نمبر پر 1%, جس طریقے سے ان کا نام بھی مسٹر منصور شفیق 1% ہے, اور وہ یہ کہ آپ جو پراپرٹی خریدتے ہیں اس کا 1% پراپرٹی کی جو قیمت ہوگی, 2 کروڑ ہے تو 2 لاکھ, 4 کروڑ ہے تو 4 لاکھ, 1 کروڑ کی اگر آپ کی پاکستانی روپیز میں پراپرٹی ہے تو اس کا سمپل فارمولا 1 لاکھ روپے سے آپ اس میں ان ہو سکتے ہیں. تو سر کیا کہیں گے, یہ کامیابی, یہ سکسس, کوئی فائنل ورڈنگ کرے تو اس کے بعد ہم گفتگو کا. دیکھیے جو کوئی بھی جو سکسیس ہے نا اس کا بینیفیشری ریسیور صرف نہیں ہوتا. میں سب سے پہلے تو دیکھے پاکستان ہماری پہچان ہے. یہ ایوارڈ خاص طور پہ جو ہماری جیت ہے پاکستان آرمی کی, میں انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. ہم جو آج ہیں ہم اپنی پاکستانی آرمی کی وجہ سے ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہیں. پھر جو دوسری جو چیزیں ہیں کہ جتنے بھی بینیفیشریز ہوتے ہیں سکسیس کے, ان کی فیملیز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. بالکل, دے ہیو ٹو سفر, کیونکہ ہم لوگ جب اپنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں انہیں ٹائم دے نہیں سکتے. اور ہماری جو ٹیمز ہیں اور ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو میں سب سے پہلے کہوں گا, اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے یہ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو میں سب کو اس جو ہماری obviously اب پیرنٹس کے لیے میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں آج, لیکن وہ بھی کافی خوش ہوتے. میری فیملی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم. بھابھی ساتھ تھی جس وقت آپ کے بیٹا آپ کا ساتھ تھا جس وقت ایوارڈ لینے کے لیے, وہ ساتھ تھے, بہت خوش تھا وہ. اس نے کہا کہ جی آپ نے میرا نام ضرور مینشن کرنا ہے. تو دونوں کے لیے میں یہ کہوں گا, بلکہ میری پوری فیملی جو ہے وہ اس میں بینیفیشری ہے. اور
جو میری ٹیم ہے دے ہیو ورک ویری ویری ہارڈ. جو ہماری ٹیم ہے وہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں 20-25 سال سے جو ہمارے ساتھ لیں گے, میں سب کو تھینک یو کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہ سب کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں, اور میں سب یہ ایوارڈ جو ہے سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ مسٹر منصور شفیق, مسٹر 1%. آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا نام ہوگا, کیونکہ آپ میرے علم کے مطابق ہے, چونکہ وقت اپنے دامن میں یہاں پہ اتنی وسعت نہیں رکھتا, آپ اس متوسط طبقے کے لیے چھوٹے 2 مرلے 3 مرلے 5 مرلے کے گھروں کا بھی وہ پروجیکٹ لے کر کے آ رہے ہیں, وہ بھی 1% پر ہی لے کے آ رہے ہیں. لوگ 1% دیں گے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. مسٹر منصور شفیق ہم سے میں ہوئے گفتگو تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کا بھی انہوں نے تھینکس کیا, پاکستان کی بری فوج ہو, پاکستان کی بحری فوج ہو, پاکستان کی فضائی فوج ہو, انہوں نے پاکستان کا دفاع مضبوط کیا, مستحکم کیا. امن سے ہم پاکستان کے اندر سانس لے سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جو یہ ایوارڈ ہے یہ نام کر رہے ہیں ان لوگوں کے سکسس جو ہے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں نے گزشتہ 25 سال ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے, ان کے ہم رکاب ہو کے کام کیا. یہی وہ چہرے ہیں, یہی وہ پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.